بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. وقال عز من قائل وقضى ربك الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا الى آخر الآیہ. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد. برادران اسلام، دینی بھائیوں، قابل احترام ماؤں اور بہنوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے آج آپ تمام احباب سے، بزرگوں سے، نوجوان ساتھیوں سے، عزیزوں سے ملاقات کا یہ شرف حاصل ہو رہا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس مجلس میں جو اللہ کی کلام کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں موضوع سے متعلق چند باتیں عرض کی جائیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں، امت کے سلف، صحابہ کرام، تابعین، اسی طرح سے خیر القرون کی سیرت کی روشنی میں ہمیں اور آپ کو اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑوں کو، سرپرستوں کو اپنی ذمہ داریاں، ایسے ہی ماتحتوں کو اور چھوٹوں کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. قرآن کریم کی 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی. یہ آیتیں اور یہ حدیث اور اس طرح کی اور بھی آیتیں، حدیثیں حسب ضرورت دوران گفتگو آئیں گی. اس کا جو ماحصل ہے، اس کا جو خلاصہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کو، ماں باپ کو بڑا اونچا مقام عطا فرمایا ہے، اور جیسے مقام اونچا ہے ایسے ہی ذمہ داریاں بھی ان کی اونچی ہیں، اور ذمہ داریاں ادا کرنے کے نتیجے میں اس کا صلہ اور بدلہ بھی بہت بڑا اور عظیم ہے. اسی طریقے سے دوسرا جو پہلو ہے وہ والدین کی جو زندگیوں کا ثمرہ اور اس کا جو نچوڑ ہوتا ہے، جس کو ہم اولاد کہتے ہیں، اولاد، بیٹے، بیٹیاں، یا اور نیچے اتریں تو جتنا بھی نیچے اتر جائیں، پوتے پوتیاں یا اور ان کے بھی نیچے، یہ سب شامل ہوتے ہیں. عربی زبان کا جو اسلوب ہے، قرآن کریم کا، سنت کا جو اسلوب ہے، اس سے یہ بات واضح ہے کہ اس کے اندر اوپر کی طرف کا جو اصول ہے وہ کتنی بھی پشتوں میں اوپر چلا جائے، اور نیچے کی طرف جتنی بھی پشتیں نیچے کی طرف چلی جائیں، ان سب کو ایک ساتھ میں شامل مانا جاتا ہے. تو ان اولاد کی کیا ذمہ داریاں ہیں اپنے والدین کے سلسلے میں؟ باپ کے سلسلے میں کیا ذمہ داری ہے؟ ماں کے سلسلے میں کیا ذمہ داری ہے؟
یہ دونوں پہلو اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے انشاءاللہ تبارک و تعالی رکھے جائیں گے، اور اس دعا کے ساتھ، اس تمنا کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ پہلے اس پر گفتگو کرتے ہیں کہ والدین کا مقام کیا ہے اور ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اور پھر اس کے بعد اولاد، بال بچے جو ہوتے ہیں وہ کیا ہیں اور ان کی ذمہ داریاں اپنے والدین کے تئیں کیا بنتی ہیں۔ اگر یہ دونوں طبقے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے لگیں اور صحیح معنوں میں کتاب و سنت کی تعلیمات اور ہدایات کی روشنی میں سبھی اپنی ذمہ داریاں ادا کر ڈالیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے باز پرس، محاسبہ اور ایسے ہی جواب دہی کا احساس اگر کر لیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ بہت سارے جھگڑے، بہت سارے مسائل انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ختم ہو جائیں گے۔ شکوے، آج سماج کا حال یہ ہے میرے بھائیوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں مجلس میں بڑے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بزرگ اور عزیز نوجوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بچے بھی بیٹھے اور مائیں بہنیں بھی مجلس کے اندر شریک ہیں۔ سبوں کو ایک دوسرے سے شکوا ہے، ماں باپ کو اپنے بچوں سے شکوا ہے کہ بچے ہماری اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کرتے، حقوق نہیں ادا کرتے، ہمارے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے، اچھا معاملہ نہیں کرتے، ہمارا ادب احترام نہیں کرتے، ہماری باتیں نہیں مانتے، ہمارے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، گالی گلوچ تک کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ تو حد درجہ گئے گزرے ہیں جو گالی گلوچ کے علاوہ لعنت ملامت تک کی باتیں کرتے ہیں۔ ایسی صورتحال بھی ہے۔ اچھا، بچوں کو بھی شکایت ہے اپنے والدین سے کہ ہمارے ماں باپ ہماری تربیت کے سلسلے میں جو ذمہ داری بنتی ہے وہ ذمہ داریاں ہمارے والدین صحیح معنوں میں ادا نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ دونوں مسائل ہیں میرے بھائی۔ اب بچوں کو چاہیے کہ اپنی ذمہ داری ادا کریں ماں باپ کے تئیں، اور والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کریں بچوں کے تئیں۔ ہم اور آپ عام طور پر اپنی گفتگو میں دو لفظ سنتے ہیں، اطاعت، فرما برداری، اور ایسے ہی حسن سلوک اور بد سلوکی، لیکن ان تمام چیزوں کا استعمال اکثر و بیشتر کہاں کرتے ہیں؟ ہم یہاں کرتے ہیں کہ اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر رہی ہے، بچے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اطاعت نہیں کر رہے ہیں، اچھا سلوک نہیں کر رہے ہیں، بد سلوکی کر رہے ہیں۔ لیکن ایک بات آپ یاد رکھیں، اور اس سلسلے میں امت کے اسلاف نے، علماء نے بڑی صراحت سے بات کہی ہے کہ بر اور احسان، اچھا سلوک جس کو ہم اطاعت کہتے ہیں، فرما برداری کہتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں بد سلوکی، نافرمانی، اس کا استعمال دونوں طرف سے ہوتا ہے۔ بچے اپنے والدین کی نافرمانی نہ کریں، اطاعت کریں، فرما برداری کریں، حسن سلوک کریں، ایسے یہ سارے الفاظ ماں باپ کے طرف کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں بچوں کے تئیں۔ اس لیے ہمارے اسلاف کہا کرتے تھے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بر کرو، تاکہ تمہاری آنے والی اولاد تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ تو اگر والدین کے تئیں بچے اگر بدسلوکی کرنے والے ہیں، تو اگر والدین اپنی کمزوریاں اگر ختم نہ کریں تو وہ بھی نافرمانی کرنے والے ہوں گے، وہ بھی بدسلوکی کرنے والے۔ حسن سلوک دونوں طرف سے مطلوب ہے۔ میں بہت اختصار کے ساتھ، تربیت کا موضوع لمبا ہوتا ہے، ہمیشہ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، تو ظاہر ہے کہ اتنی لمبی بات تو نہیں کرنے کا موقع ہے، کچھ آگے بھی پروگرام جڑے ہوئے ہیں، اس لیے اختصار کے ساتھ بات کریں گے۔ چند آیات اور چند احادیث کو آپ کے سامنے پیش کیا کر کے تھوڑا سا تبصرہ، تھوڑا سا تجزیہ اپنے حالات کا، اپنے دکھ کا اور اپنے معاشرے اور سماج کا میرے بھائیوں تذکرہ کر کے، تاکہ ہم اور آپ کو عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ سوچ عطا فرما دے۔ اس مقصد کے پیش نظر قرآن کریم کی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے پروردگار نے، آپ کے رب نے اس بات کا فائنل فیصلہ کر دیا ہے، پکا فیصلہ کر دیا ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا،
اور یہ اس بات کا بھی پکا فیصلہ کر دیا ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ سوچیں کہ والدین کے ساتھ اچھے سلوک کا تذکرہ کہاں فرمایا؟ اپنے حق کی توحید کے ساتھ میں اپنا حق کی توحید بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہونی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک ہونا چاہیے۔ اب یہاں پر کس کو کہہ دیا گیا؟ یہاں مخاطب کون ہے؟ یہاں بچے مخاطب ہیں، بیٹے بیٹیاں اولاد مخاطب ہیں۔ مخاطب اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں کون ہے؟ یہ بچے، بیٹیاں، اولاد، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے۔ اب یہ آیت کریمہ لمبی ہے، اس کے بعد والی آیت کریمہ بھی لمبی ہے، اور ان دونوں آیتوں میں بہت ساری باتیں بیان کر دی گئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، جب تم میں سے تمہارے پاس تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دو کے دونوں بڑھاپے کے وقت میں تمہیں مل جائیں تو کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، تو تم ان سے گفتگو کرنے میں ان کی تقاضوں کو سن کر، ان کے ڈیمانڈ کو سن کر، ان کی مشکلات کو سن کر تم اوف نہ کہنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور انہیں ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنا، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور نرم اور بہت زیادہ شفقت اور پیار سے باتیں کرنا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، بڑی لمبی بات، بہت یہی ہدایات اور تعلیمات۔ اچھا، اس میں اشارہ کیا ہو گیا؟ صاف لفظوں میں کہ بچوں کی ذمہ داری، اولاد کی ذمہ داری، بیٹے بیٹی کی ذمہ داری یہ ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ ڈانٹنا ڈپٹنا، گالی گلوچ، لعنت ملامت، گھسیٹنا، باہر نکال دینا، بدسلوکی کرنا تو دور کی بات ہے، اف تک نہیں کہنا۔ اف یہ لفظ ہے، ہم لوگ کبھی کبھی اکتا جاتے ہیں جب کسی چیز سے بہت زیادہ بے چین ہو جاتے ہیں، بار بار کوئی چیز آئے اور انسان جھجلاتا ہے تو اف کہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہیں بھی کسی اور حق کو بیان کرنے میں یہ لفظ استعمال نہیں فرمایا کہ والدین کے لیے اوف تک نہ کہنا۔ میرے بھائیو، اندازہ لگائیے کہ جب اوف نہیں کہا جا سکتا ہے تو ڈانٹ ٹپٹ کیسے ہو سکتی ہے، باتوں کا انکار کیسے ہو سکتا ہے، نافرمانی کیسے ہو سکتی ہے، بد زبانی کیسے ہو سکتی ہے، تو تڑاک کیسے ہو سکتی ہے، گالی گلوچ کیسے ہو سکتا ہے، لعنت ملامت کیسے ہو سکتی ہے، جب سب سے ہلکی چیز کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ اچھا، اس کے بعد دوسری آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ والدین کو مخاطب کیا، والدین کو، سرپرستوں کو، گارجین کو مخاطب کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے بال بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس کو کون مخاطب ہے؟ سرپرست، گارجین، ماں باپ، جو بھی گارجین ہو۔ ماں باپ تو اصل گارجین، اگر وہ نہ بھی ہو تو جو بھی گارجین ہے، جو بھی جن کے بھی ماتحت ہیں، ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنی ذات کو بچاؤ، واہلیکم، اور اپنے اہل و عیال، جس کے اندر بیوی بھی ہے اور بیوی کے ساتھ ساتھ بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، اگر غلام ہیں، خادم ہیں، سب اس کے ماتحت، سب اس کے اندر شامل ہے۔ نارا، جہنم کی آگ سے بچاؤ، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اس جہنم سے اپنے آپ کو، اپنے بال بچوں کو بچاؤ جس جہنم کو اللہ تبارک و تعالیٰ جلانے کے لیے انسانوں کو استعمال کرے گا۔ انسانوں کو ڈال کر، جیسے لکڑیاں جلا کر کے ہم کوئی کام کرتے ہیں، ایندھن بنا لیتے ہیں، جلاون، ایسے جلاون کے لیے کیا ہوگا؟ انسان ہوں گے، انسانوں کو جلایا جائے گا اس کے اندر۔ اور کیا فرمایا؟ حجارہ، پتھر کو ڈالا جائے گا۔ پتھر کی تپش، پتھر کی جلن کتنی زیادہ ہوتی ہے میرے بھائیو، سخت چلچلاتی دھوپ میں پتھروں کا کیا حال ہوتا ہے، ہمارے ننگے پیر پڑ جائیں تو چھالے پڑ جاتے ہیں، اگر اسے جہنم کی آگ میں تپایا گیا ہو تو گرمی کا کیا عالم ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اتنا نہیں کہا کہ آگ سے بچاؤ جس میں تم ڈالے جاؤ گے، اللہ نے فرمایا اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان ہوں گے، پتھر ہوں گے۔ انسان کون ہے؟ یہی مرد و عورت ہیں کہ نہیں ہے؟ یہی ماں باپ ہوں گے کسی کے، یہی بال بچے ہوں گے کسی کے، یہی تو انسان ہے۔ یعنی گویا تم سب کو، تم میں ہی سے لوگوں کو ڈال کر کے وہ جہنم بھڑکائی جائے گی جس میں تمہیں ڈالا جائے گا تمہارے گناہوں کی وجہ سے۔
اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے بال بچوں کو بھی بچاؤ کہ اس میں جانے کی نوبت نہ آئے اور پتھر کو ڈالا جائے۔ آگے اور کیا فرمایا؟ ایک تو یہ کہ اس آگ کی حالت یہ ہوگی انسانوں کو ہی جلایا جائے گا، پتھر کو ہی، سخت چلچلاتی، سخت تپش اور تمازت والی گرمی اور جلن ہوگی۔ ساتھ ہی ساتھ نکل جائے کوئی آدمی، بھاگ جائے کوئی آدمی، کوئی ساز باز کر لے، کوئی چوکیدار سے مل لے، دنیاوی عدالتوں کی طرح، دنیاوی جیلوں کی طرح۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ مزید آگے وضاحت فرمایا، علیہا ملائکۃ غلاظ، اس جہنم کے اوپر جو کارندے مقرر ہوں گے، بہت سخت دل فرشتے ہوں گے، فرشتے بڑے سخت دل ہوں گے، سخت مزاج ہوں گے۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں کو جس بات کا حکم دے گا کبھی نافرمانی نہیں کریں گے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور جس بات کا بھی انہیں حکم دیا جائے گا سارے کاموں کو کر ڈالیں گے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہنم میں ڈالے جانے سے اپنے آپ کو بچا لو۔ اب اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابن عباس، حضرت علی، حضرت مجاہد اور دیگر صحابہ تابعین کے اقوال ہیں۔ اس کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو علم سکھاؤ، ادب سکھاؤ۔ علی بن ابی طالب کیا فرماتے ہیں؟ علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو، اپنے بال بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یعنی کیسے بچاؤ؟ علموہم وادبوہم، انہیں دین کا علم سکھا کر کے اور دین کی تربیت دے کر کے ان کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ دوسرے صحابہ تابعین کہتے ہیں ان کو بھلائی کا حکم دو، بھلائی کی تعلیم دو، بھلائی سکھاؤ، برائی سے روکو، برائی سے منع کرو، خود بھی بھلائی کرو، بھلائی کے کاموں میں آگے آگے رہو، برائی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ایسا کر کے تم اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو گے اور اپنے بال بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بچا لو گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ذمہ داری دے رہا ہے۔ ہر آدمی جو ذمہ دار ہے، ہر آدمی جو ذمہ دار ہے، ایک آدمی شادی ہو گئی، بیوی ہے، ذمہ دار ہو گیا آدمی، بچے ہو گئے، ذمہ دار اور بڑا ہو گیا۔ اب ان سب کو دیکھ ریکھ کرنا، ان کو صحیح تعلیم دینا، ان کی صحیح تربیت دینا، ان کو صحیح عقیدہ سکھانا، صحیح ایمان سکھانا، ان کو شرک سے، کفر سے، نفاق سے، بدعت سے بچانا۔ سماج کے اندر جو بہت ساری برائیاں ہیں، گناہ کبیرہ ہے، زناکاری ہے، بدکاری ہے، فحاشی ہے، بے حیائی ہے، فلمیں ہیں، ہے نا، اور بہت ساری برائیاں، تمام برائیوں سے بچاؤ اور بچا کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا سامان کر لو، اپنے بال بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کا سامان کر لو۔ اب سوچیں دونوں آیت کریمہ۔ اچھا، اب اگر آپ مزید تھوڑی تفصیل میں ہم جانا چاہتے ہیں، پہلے ہم بات کیا کر رہے ہیں؟ ماں باپ کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ ماں باپ کی ذمہ داریاں کئی ہیں۔ سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنے ماتحتوں کو صحیح ایمان اور عقیدے کی تعلیم دیں۔ سب سے پہلے میرے بھائیوں، نماز بھی عقیدے کے بعد ہے۔ نماز بھی کیا ہے؟ عقیدے کے بعد ہے۔ عقیدہ پہلے ہے، ایمان پہلے، سنت کا راستہ بتانا پہلے ہے، یہ سب سے پہلے، ورنہ بیکار ہے ساری زندگی، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ زندگی بھر نماز پڑھتا رہے، عقیدہ بگڑا ہوا رہے، زندگی بھر نماز پڑھتا رہے، سنت کی نماز نہ پڑھے، منمانی نماز پڑھے، تو کیا فائدہ ہوگا ان نمازوں کا، عبادات کا؟ اس لیے سب سے پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ عقیدہ سکھائیں، ایمان سکھائیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی وہ روایت، اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ حدیث جس میں بیان فرماتے ہیں کیا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک اذا استعنت فاستعن باللہ، ہے نا، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، اور لمبی حدیث پوری، رفعت الاقلام وجفت الصحف، آیت پوری تفصیلات۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، بیٹے، بچے، میں تمہیں کچھ باتوں کی تعلیم دے رہا ہوں، کچھ باتیں سکھا رہا ہوں، اچھی طرح سے سیکھ لو، اچھی طرح سے جان لو۔ کون تھے بھائی؟ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم دے رہے ہیں۔ کون ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ ابو طالب کون ہے؟ کفر کی حالت میں ہے کہ نہیں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں ہیں۔ علی کہاں ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں۔ گارجین ہے کہ نہیں گارجین ہے؟ اس لیے یہ بھی یاد رہے کہ ماں باپ گارجین ہے تو ماں باپ اگر نہیں ہے، سپوز دور ہیں یا دنیا میں نہیں ہے، بیمار ہیں، تو بڑا بھائی ذمہ دار ہے، بڑی بہن ذمہ دار ہے، ماموں ذمہ دار ہے، چاچا ذمہ دار ہے، خالہ خالو ذمہ دار ہیں، جو بھی ہیں اوپر گارجین جو بھی ہیں ان کی ذمہ داری ہے یہ،
وہ یہ نہیں کہہ سکتے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اللہ میری ذمہ داری تو تھی نہیں, اس کے ماں باپ تو فلاں تھے, میں کیا کر سکتا ہوں؟ ماں باپ نہیں تھے تو تم ذمہ دار تھے. ایک آدمی میرے بھائیوں روڈ پر کسی بچے کو غلط کرتا ہوا دیکھے, نہ میں اس کا باپ ہوں, نہ اس کا بھائی ہوں, نہ اس کا چچا ہوں, نہ اس کا خال, کچھ بھی نہیں ہوں, ایک مسلمان ہوں کہ نہیں ہوں, بحیثیت مسلمان ہم گارجین ہیں کہ اس کو برائی سے روکے, سمجھائیں اس کو, اگر سمجھا سکتے ہیں تو اس کی اصلاح کا سامان کرے. بچے ایسا مت کرو, بیٹے غلط طریقہ ہے, گالی کیوں دیتے ہو, ایسا کیوں کرتے ہو, روڈ پر کیوں پتھر پھینکتے ہو, وغیرہ کوئی بھی چیز ہم کر سکتے ہیں. تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے, یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. خیر, بات یہ ہو رہی تھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے تربیت دے رہے حضرت علی بن ابی طالب کو, پوری تربیت میں رہے, اپنی طرف اپنے پاس رکھ کر کے تربیت کرنا, تعلیم دینا, سکھانا, پڑھانا, سب کچھ کرتے رہے, یہاں تک کہ جب وہ جوان ہو گئے تو خود ہی خرچہ بھی دے دیا اور اپنی بچی سے نکاح بھی کر دیا, حضرت فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو علی بن ابی طالب رضی, ابن عباس کی بات چلے, میں علی بن ابی طالب کی بات کرنے لگا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ, چچا عباس ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی صحابیت کا مقام عطا فرمایا. اس حدیث کی بات جو چل رہی ہے ابھی, حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا, بڑے پیارے چچا, بڑے معاون چچا, عباس بن عبد المطلب. عباس کے بیٹے ہیں عبداللہ, چھوٹے بچپن سے صغار صحابہ, صحابہ کرام میں جو چھوٹے صحابہ تھے عمر کے حساب سے ان کو کیا کہتے ہیں؟ صغار صحابہ. اور جو بڑے تھے, بزرگ بڑی عمر والے تھے, ان کو کبار صحابہ کہا جاتا ہے. بڑی عمر کے, جن کے پاس لمبا علم, لمبا تجربہ, اور یہاں فلاں فلاں جنگوں میں شرکت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت بڑے بڑے مشوروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ ابن عباس چھوٹے لیکن علم کا پہاڑ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کے نتیجے میں آپ نے پورے طور پر کہا, بچے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کے حق کو پہچان لو, اللہ کی حفاظت کرو, اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ کی حفاظت کرو, مشکلوں میں اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے. جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو, مدد طلب کرنا ہو تو اللہ سے مدد طلب کرو. یہ عقیدہ اچھی طرح سے دل و دماغ میں بٹھا لو کہ اگر پوری امت مل کر کے تمہیں نقصان پہنچانا چاہے گی تو تمہیں کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچا پائے گی, اور پوری امت مل کر کے اگر تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے گی تو فائدہ بھی نہیں پہنچا پائے گی. نقصان بھی اتنا ہی پہنچے گا جتنا اللہ نے تمہارے خلاف لکھا ہے, اور فائدہ بھی اتنا ہی پہنچے گا جتنا اللہ نے تمہارے حق میں لکھا ہے. اس کے آگے کچھ نہیں ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانو, آسانیوں میں, پریشانیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پہچانے گا. آسانی میں ہم بھول جاتے ہیں, پریشانی آتی ہے, کورونا آتا ہے تو بلبلاتے ہیں, اور جب آسانی ہے, مال ہے, دولت ہے, صحت ہے, خوشحالی ہے, سب کچھ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو فراموش کر کے مست و مگن ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا, تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کو آسانیوں میں, خوشحالیوں میں پہچانو, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پریشانیوں میں پہچانے گا, تمہارا خیال کرے گا. میرے بھائیو, بات سمجھنے کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی عبداللہ بن عباس کو تربیت دی کہ نہیں دی؟ آپ نے کیا سکھایا؟ عقیدہ سکھایا. بنیادی مسئلہ کیا سکھایا؟ عقیدہ. اور دیکھیے تربیت کے اندر دوسرا کام کیا ہے؟ نماز اور عبادات کی تعلیم دینا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں؟ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین واضربہم علیہا وہم ابناء 10. کیا کرو بھائی؟ اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں, اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں تنبیہ کرنے کے لیے مارو. ڈانٹنے سے نہ کام چلے تو تنبیہی طور پر مارو. انہیں تنبیہی طور پر مارنے کا حکم دیا جا رہا ہے. فرقوا بینہم فی المضاجع, اور ان کے بستروں کو الگ کر دو. تربیت کا وہ نرالا انداز, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے سلسلے میں تاکید. اور جو اخلاقی جرائم پنپتے ہیں اس 7 سال کے بعد 10 سال ہوتے ہوتے جو بیماریاں آنے کا خوف ہوتا ہے, اس کی جڑ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں ہی کیا کر دی؟ کاٹ دی. اس کا راستہ شروع سے ہی بند کر دیا. راستے الگ کر دو, بسترے الگ کر دو. بسترے الگ ہوں گے تو جرائم کے راستے بھی الگ ہو جائیں گے, پھر جرائم کا معاملہ کم ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہاں دیکھا آپ نے عقیدے کی تربیت کی کہ نہیں کی؟ کیا ذمہ داری والدین کی, سرپرستوں کی؟ بچوں کے تئیں ان کو عقیدہ سکھائیں, ان کو عبادات سکھائیں, اور کیا کریں؟ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی اگر ساری حدیثوں کا ایک سکسا کریں تو میں سمجھتا ہوں بہت سارے پہلو آ جائیں گے, بہت سارے پہلو. ایک نوجوان شاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, آ کر کے کہنے لگا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ زنا کی پرمیشن دے دیجیے. کس کی پرمیشن؟ زناکاری بدکاری کی پرمیشن دے دیجیے. اللہ کے نبی علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس کے اخلاق اچھے
نہیں ہے یا اس کی سوچ اچھی نہیں ہے، لیکن یہ بھی بہت بڑی نیکی کی بات ہے کہ اسے اس بات کا احساس تھا اس جوان کو کہ زناکاری حرام ہے، اس کی اجازت نہیں ہے شریعت کے اندر، اجازت دیں گے آپ تو میں زناکاری کروں گا۔ دیکھا آپ نے، کم از کم اس نوجوان کے اندر یہ کتنی بڑی نیکی کا پہلو تھا کہ وہ جانتا تھا کہ یہ حرام ہے، اجازت نہیں ہے، اجازت دیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم کریں گے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی بھی تربیت دی، اس کو بھی سکھایا، جو بات تم کہہ رہے ہو، زناکاری کی اجازت مانگ رہے ہو، یہ بتاؤ کہ قریب آ جاؤ، یہ بتاؤ کہ جو تم اجازت مانگ رہے ہو کیا تم پسند کرو گے کہ تمہاری ماں کے ساتھ کوئی ایسا کرنا چاہے؟ کہا نہیں اللہ کے نبی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہاری خالہ کے ساتھ پسند کرو گے، تمہاری بہن کے ساتھ، تمہاری بیٹی کے ساتھ؟ سب کے جواب میں لا واللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تو ایسے ہی لوگ بھی اپنی ماں، بہن، بیٹی، خالہ، پھوپھی کے ساتھ بدکاری کرنا پسند نہیں کریں گے، تم کیسے اجازت مانگ رہے ہو؟ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس آدمی کا، اس نوجوان کا، بچے کا چہرہ جھکتا چلا گیا، وہ احساس کرنے لگا کہ واقعی میں غلط۔ یہ تربیت کا انداز تھا، یعنی اپنے اگر کسی دوسرے کی حرام سے، دوسرے کے ساتھ حرام رشتہ قائم کرنا چاہتا ہے، ظاہر ہے کہ وہ کسی کی ماں، بہن، بیٹی ہی تو ہوگی۔ تو آپ نے تربیت کا انداز کیا اپنایا؟ اپنے آپ میں غور کر کے دیکھ لو، جیسے تمہاری ماں، بہن، بیٹی ہے ویسے دوسرے کی بھی ماں، بہن، بیٹی ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سمجھایا۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے 3 الفاظ میں دعائیں فرمائی، اللہم طاہر قلبہ، اے اللہ اس کے دل کو پاک کر دے، اس کے دل کے اندر برائی کے، بدکاری کے اور برائی کے اثرات کہیں نہ کہیں پنپ رہے ہیں، جنم لے رہے ہیں، اے اللہ اس کے دل کو پاک کر دے۔ وحسن فرجہ، اور اس کی شرمگاہ کو برائی سے اور بدکاری سے محفوظ کر دے۔ تیسری چیز واغفر لہ ذنبہ، اے اللہ اس کی گناہوں کو معاف فرما دے۔ آپ نے تربیت دی، اخلاق سنوارا کہ نہیں سنوارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اخلاق سنوارا، یہ تربیت کا ضابطہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی ان صحابہ کرام کا واقعہ آپ جانتے ہیں، عبداللہ بن عمرو بن عاص کا واقعہ۔ میرے بھائی، انہوں نے 2 بالکل رنگ برنگے کپڑے پہن لیے، بہت زیادہ رنگ برنگا، سرخ رنگ کا، گیروے رنگ کا کپڑا پہن لیا، پہن کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے نظر آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھیر لیا۔ بعض روایتوں میں کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، آپ سخت ناراض ہوئے۔ جب ناراضگی کے اثرات اللہ کے نبی کے چہرے پر دیکھا ابن عامر نے تو سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سخت ناراض ہو رہے ہیں۔ کہا اللہ کے نبی بتائیے کیا کروں، اس کو دھو لوں، میں دھو لوں، یہ رنگ نکل جائے پھر پہن لوں اس کو؟ ہم اور آپ ہمارے بڑے جانتے ہیں کہ 25 30 سال 40 سال پہلے وہ کچے رنگ ہوا کرتے تھے، لوگ رنگ کر کے کپڑوں کو رنگین پہن لیتے تھے اور پھر دھو کر کے اس کو بغیر رنگ کے بھی پہن لیا کرتے تھے۔ لیکن آج کل سب ٹیکنالوجی اور کیمیکل میں پکے رنگ آ گئے، اب تو ایک بار رنگ آ جائے تو آ جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام، اگر آپ کہیں تو میں ان دونوں کو دھو لیتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سخت ناراض ہوئے، اور ناراض ہو کر کے آپ نے پہلے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا کس نے پہننے کے لیے بولا؟ بتاؤ ذرا تم کو، یہ تمہیں کس نے پہننے کے لیے کہا ہے؟ اُمُّکَ امرتک بِھذا، کیا تمہاری ماں نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے؟ کس نے کہا پہننے کے لیے تمہیں؟ تم نے کیوں پہنا یہ رنگین کپڑا؟ اب ناراضگی سخت ہو گئی تو تب انہوں نے کہا اللہ کے نبی کیا کروں، اس کو دھو لوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا دھو نہیں، جلا دو اسے، بل احرقہما، جلا دو دونوں کو، کرتا پائجامہ جو بھی ہے سب کو کیا کرو، جلا دو اسے۔ اسے کیا معلوم پڑا بھائی؟ اسے معلوم پڑا کہ لباس کی بھی تربیت ہونی چاہیے، لباس بھی کیسا ہونا چاہیے؟ مہذب، اسلامی، شرعی، شریفانہ، اس کی تہذیب، اس کا کلچر، اس کی نقالی مغرب سے، یورپ سے، ہندوؤں سے، کافروں سے، عیسائیوں سے۔ بال دیکھو عیسائیوں کا، لباس دیکھو فرنگیوں کا، رہن سہن دیکھو یہودیوں کا، طور طریقہ دیکھو ہندوؤں کا۔ عجیب و غریب ہماری آج حالت ہوتی چلی جا رہی۔ یہ بطور اشارہ چند باتیں، ایسی بہت ساری باتیں موجود ہیں، اور ایک بات بہت بنیادی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، پھر اس پر آ جاؤں گا کہ بچوں کی کیا ذمہ داری بنتی۔ دیکھیں، بچوں کو اگر نیک بنانا چاہتے ہیں،
ایمان و عقیدہ اچھا ہو، عبادات ٹھیک ہو، اخلاق اچھا ہو، کردار اچھا ہو، رہن سہن اچھا ہو، لباس اچھا ہو، تو ہماری سب سے پہلے ذمہ داری، ماں کی باپ کی پہلی ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو نیک بنا کر کے اچھا آئیڈیل پیش کرو. اپنے گھر کے اندر، اپنے خاندان کے اندر، اپنے کارخانے کے اندر، ہر جگہ جہاں بھی ہیں آپ کو ایک بہترین آئیڈیل بن کر کے بچوں کے بیچ میں رہنا ہوگا. ہم چاہے نماز نہ پڑھیں، سوچے بچہ نمازی بن جائے، ہو نہیں سکتا ہے. کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہی ہو تو الگ بات ہے. تربیت کا جو ایک اصول اور ضابطہ ہے کہ بچہ بڑوں کا اثر قبول کرتا ہے. میرے بھائیوں، باپ بے نمازی ہے، نہیں اٹھتا نماز کے لیے، 9 بجے تک سو رہا ہے. جب اس کی جاب کا ٹائم ہوتا ہے تو اٹھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اٹھتا ہے، نہاتا دھوتا ہے اور کریم پاؤڈر لگاتا ہے اور شڈنگ کر کے نکل جاتا ہے. تو میرے بھائی، ہم 9 بجے اٹھیں گے، 10 بجے اٹھیں گے جاب کے ٹائم پر، تو بچہ کیسے فجر کی نماز کے لیے اٹھے گا بتائیے؟ تو آئیڈیل بننا بہت ضروری ہے، نمونہ، سمپل. اور بچے جو چھوٹے ہوتے ہیں نا، وہ کسی لیکچر کو ضرورت نہیں ہوتی، کوئی لیکچر سنیں گے، وہ سمجھ رہے ہیں؟ چھوٹے بچے کسی کی تقریر سنیں، لیکچر سنیں، ان کو تھیوری اور سب بتایا جائے، یہ سب نہیں جانتے. وہ اتنا جانتے ہیں کہ ان کو دکھائی کیا دے رہا ہے، ان کے گھر میں نظر کیا آ رہا ہے، اس کا باپ کیسا ہے، اس کی ماں کیسی ہے، اس کے بھیا کیسے ہیں، اس کی آپا کیسی ہیں، اس کے چاچو کیسے ہیں، یہ دکھائی دیتا ہے بچوں کو. بچہ دیکھ کر کے سیکھتا ہے. لیکچر تقریر تو ہمارے اور آپ کے لیے ہے، بڑوں کے لیے، سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے قرآن کریم کی آیتوں پر غور کر کے دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے میں، واقعہ تو آپ جانتے ہی ہیں، اس میں کیا آیا ہوا ہے؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. 2 بچوں کا واقعہ ہے کہ نہیں؟ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. ان دونوں بچوں کا باپ نیک تھا. یہ بتانے کی کیا، بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ تعالیٰ نے کیوں بیان فرمایا کہ ان دونوں بچوں کا باپ کون تھا؟ یتیم تھا، لیکن موت ہو گئی، یتیم ہو گئے بچے. تو بچوں کا باپ کون تھا؟ وہ نیک اور صالح تھا. یعنی اس میں پیغام ہے کہ بچہ اپنی باپ کی طرح سے ہوتا ہے، اپنی ماں کی طرح سے ہوتا ہے. یہ بچے، بچیاں، بیٹے، بیٹیاں ہمارے اثرات قبول کرتے ہیں، ہماری اداؤں کو دیکھتے ہیں، ہماری زبان کیا ہے، ہمارا کردار کیا ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، ہمارا چال چلن کیسا ہے، ہمارا رویہ کیسا ہے، اپنوں کے ساتھ، پرائے کے ساتھ، اپنی ذات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا. اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بھائیو ہمیں آئیڈیل اور قدوہ حسنہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری. ہم اپنا کردار گندا رکھیں گے، ہماری عبادت نہیں، ہم اللہ کی عبادت نہیں کریں گے، ہم جھوٹ بولیں گے، ہم سگریٹ پئیں گے، ہم نشہ کریں گے، دوسروں کے ساتھ بات کرنے میں گالی گلوچ کا طریقہ اختیار کریں گے، تو ہمارا بچہ کبھی نمازی، متقی، پرہیزگار، اچھی زبان والا، صالح ایسے ہو جائے، اس کی تمنا کرنا اچھا نہیں ہے. اس کی تمنا کرنا جھوٹی تمنا ہے. ہم اپنی ذمہ داری ادا کریں، یہ بہت بنیادی ذمہ داری ہے. چاہتے ہیں نا بچہ نمازی ہو، تو ان سے پہلے اٹھ کر کے نماز کے لیے اور وضو کر کے ریڈی رہو، تو اس کو جگاؤ، بیٹے چلو نماز پڑھنے کے لیے، وضو کرو، اور وہاں کھڑے ہو کر کے انتظار کریں، کیونکہ آپ نے وضو کر کے اور سنت پڑھ کر کے آپ تیار ہیں. اب اس کو آپ تیار کریں، وضو کر لے، وہ بھی فریش ہو جائے، اس کے بعد چلو بیٹا چلے گی نماز پڑھنے کی. یہ تربیت ہوگی، 1 دن 2 دن نہیں، زندگی بھر، جب تک آپ کے ساتھ میں، تب جا کر کے بچہ وہ نمازی بن جائے گا. ہم جھوٹ بولیں گے تو بھی جھوٹ بولیں، اور ہم لوگ تو جھوٹ بولنے کی ٹریننگ بھی دیتے ہیں نا. عجیب معاملہ ہے کہ جھوٹ بولنے کی ہم خود تعلیم دیتے ہیں. فون آیا، کس کا فون ہے؟ اشارے میں فلاں کا، بول دو ابو نہیں ہے. دروازے پر کوئی آیا، کون ہے؟ بتا دو ابو نہیں ہے. بچہ سیکھ رہا ہے کہ ابو جھوٹ بولنا سکھا رہے ہیں. بعد میں ہم کہتے ہیں کہ بڑا بد زبان ہے، بڑا بد کردار ہے، جھوٹ بولتا، اس کی بات پر کوئی یقین ہی نہیں کرتا کیونکہ وہ آدمی جھوٹا ہے. میرے بھائی، جو ہم نے جھوٹ بولنے کی تعلیم سکھا دی ہے کہ نہیں دی ہے؟ ہمارا کام ہے. ہم سگریٹ پیتے ہیں، ہم تمباکو پیتے ہیں، کرتے ہیں، اس سے کھاتے ہیں، ہم نشہ کرتے ہیں، گوا، گٹکا، نشوار سب چلتا ہے گھروں کے اندر. میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے منہ بنایا ہے، منہ. اللہ نے اس نعمت کا تذکرہ فرمایا ہے، الم نجعل لہ عینین. کیا ہم نے آنکھیں نہیں بنائی؟ اور کیا فرمایا آگے؟ فرمایا وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن. زبان دی ہے، 2 ہونٹ دیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ. تو وہ منہ ہے، شرف کی چیز ہے، سعادت کی چیز ہے. اللہ کا نام لیں، حلال بولیں، حلال استعمال کریں، حلال کھائیں.
اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا. کوئی کوڑے دان تھوڑی نہ ہے, وہ کوئی کچرا تھوڑی, کچرے کا ڈبہ تھوڑی نہ کہ ہر گندگی اٹھا اٹھا کے ڈالتے چلے جائیں ہم. کتنا برا حال ہے ہمارے سماج کا, ہمارا اور آپ کا, الا ماشاء اللہ. تو آج دیکھو نوجوانوں کا کیا حال ہے میرے بھائی, کتنا برا حال. عام طور پر صورتحال یہ ہے کہ آپ کبھی ان کا منہ صاف ستھرا نہیں دیکھیں گے. منہ کے اندر کوئی تمباکو لیے ہے, تو کوئی نشوار لیے ہے, تو کوئی کھینی لیے ہوئے ہے, تو کوئی سگریٹ پینے کا عادی ہے, کوئی نشہ کرنے کا عادی. یہ ساری چیزیں کہاں سے آتی ہیں؟ گھروں کا ماحول پہلے بگڑتا ہے. تو تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ آئیڈیل. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کے سلسلے میں کیا بیان فرمایا؟ ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. حضرت مریم علیہ السلام کی تاریخ تو ہم جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عظیم الشان معجزہ, بغیر شوہر کے اولاد, اور حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا. اور وہ سب جھوٹ ہے, وہ سب فراڈ ہے میرے بھائیو. دین کے نام پر جو سر سید احمد خان صاحب نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی شادی ہوئی تھی اور شوہر کا نام یوسف تھا, اور شوہر یوسف نے ان سے صحبت کی تھی, اور اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام اور یوسف کے بیچ میں عیسیٰ پیدا ہوئے تھے. یہ جھوٹ ہے قرآن کریم کے اوپر. سر سید ڈے منانے والوں کو یہ بھی بتانے کی ضرورت ہے, ڈے مت مناؤ جو عقیدے کا اور قرآن کا کھلواڑ کیا ہے. سر سید احمد خان نے سنت کا مذاق اڑایا ہے, معجزات کا انکار کیا ہے, نیچریت کا عقیدہ اور نظریہ امت کے اندر پھیلایا ہے. وہ گمراہیاں بھی امت کے سامنے کھول کر کے لانے کی ضرورت ہے. صرف تعریف کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. یونیورسٹی بنائی ٹھیک ہے, لیکن عقیدہ کتنا گندا پھیلایا امت کے اندر. قرآن کریم کے ساتھ کھلواڑ کیا کہ نہیں کیا؟ سنت کے ساتھ کھلواڑ کیا کہ نہیں کیا؟ میرے بھائیوں ایک لمبی تاریخ ہے, لمبی بات ہے, لیکن بتانا میں یہ چاہتا ہوں کیا بتانا ہے. اللہ کے نبی قرآن کریم کی آیت کریمہ بتاتی ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام بتلاتے ہیں کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کن کے ذریعے سے ہوئی ہے. کس سے ہوئی ہے؟ اللہ نے کہا کن ہو جا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہی ہے, کسی چیز کو بولے ہو جا تو پھر وہ چیز ہو جاتی ہے. تو حضرت عیسیٰ کن نہیں تھے, کن سے پیدا ہوئے تھے. ٹھیک ہے, تو اب یہ کہنا کتنا بڑا جرم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ماں باپ سے ہوئی تھی, ماں باپ سے نہیں ہوئی تھی. بہرحال بتانا یہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام جب حاملہ ہو گئیں بغیر شوہر کے, تو لوگوں نے تانا دینا شروع کر دیا, ارے یہ کیا ہے, شادی تو ہوئی نہیں, اور یہ حمل کے اثرات کیسے دکھائی دے رہے. تو کیا کہا تھا ان لوگوں نے؟ ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. مریم یہ کیا دیکھ رہے ہیں ہم تمہارے ساتھ میں؟ تمہارا باپ تو برا آدمی نہیں تھا, اور تمہاری ماں بھی زانیہ نہیں تھی. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ؟ تو کیسے یہ کام ہو گیا؟ لیکن کون جانتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بہت بڑی قدرت کا ایک نمونہ, ایک شاہکار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ, اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک عظیم الشان نشانی. بہرحال بتانا یہ ہے کہ ماں باپ کو آئیڈیل ہونا ضروری ہے, ماں باپ کو آئیڈیل ہونا ضروری ہے. تو ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی ذمہ داری سمجھیں. کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ تعلیم کے حوالے سے, تربیت کے حوالے سے آئیڈیل بن کے گھر کے ماحول کو سنہرا کرنے میں اس ذمہ داری کو سمجھیں. دوسرا پہلو, بچوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ بچے نافرمان ہیں, بدخلق ہیں, بدسلوکی کر رہے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہیں, اللہ کے کلام کی آیت کریمہ تو آپ نے پڑھی لی. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اور ایک دو جگہ نہیں, کئی جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وبالوالدین احسانا. والدین کے ساتھ اچھا سلوک, ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک. اف تک نہیں کہنا ہے تمہیں. ولا تنہرہما, ڈانٹنا تو دور کی بات ہے, بات بھی کرنا ہے تو نگاہیں جھکا کر کے بات کرنا, ادب سے بات کرنا, بدسلوکی نہیں. کوئی کمی بیشی ہو سکتی ماں باپ سے بھی, وہ بھی انسان ہے, فرشتے نہیں ہے, وہ غلطی تو ہو سکتی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب غلطی ہو گئی تو آپ بالکل جارحیت کا رویہ اختیار کریں گے, جیسے اپنے غلام اور ہے نا اپنے ملازم کے ساتھ آپ کا رویہ ہوتا ہے. وہ بھی غلط ہوتا ہے, وہ بھی ظلم ہے. لیکن آپ نے وہی انداز اپنے ماں باپ کے ساتھ کرنا شروع کر دیا. میرے بھائیو, ماں باپ انسان کے دنیا میں وجود کا سبب ہیں. ماں باپ کون ہیں؟ ماں باپ
ایک بچہ ایک بچی کے دنیا میں وجود کا سبب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سبب بنایا ہمارے وجود کا, اور ان کا حق بہت بڑا ہے. اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سمجھا دیا ہے, بتا دیا ہے. اس حوالے سے مجھے 2-3 باتیں کرنی ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ اپنے سامنے رکھیں. ہر بچہ, ہر بچی, چاہے وہ ابھی مراہقے کی عمر میں ہو, یعنی وہی مراہقہ یعنی 11-12-13 سال کی عمر جو ہوتی ہے یہ عمر ہو, یا اور اس کے آگے 14 تک 15 تک, یہ بلوغت کی شروعات ہے. ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد جوانی کی شروعات ہو جاتی ہے, بالغ ہو جاتا ہے بچہ بچی. اگر کوئی علامت نہیں تو 15 سال کی عمر میں شریعت کیا مانتی ہے بھائی؟ شریعت 15 سال کی عمر میں بچے کو بالغ ماننے کا یا بچی کو بالغ ماننے کا حکم لگاتی ہے. اگر اس سے پہلے کوئی نشانی ہے تو اس سے پہلے حکم لگ جائے گا. نماز کی پابندی ضروری ہے, روزے کی پابندی ضروری ہے, حج کی پابندی اگر طاقت ہے تو ضروری ہے, زکوٰۃ کی طاقت ہے تو زکوٰۃ کی ادائیگی ضروری ہے. شریعت کے جو فرائض حکام ہیں وہ سب کے سب کیا ہو جائیں گے؟ سب لاگو ہو جائیں گے. یہ مطلب ہوتا ہے اس کا, اس سے مسئلہ جڑا ہوا ہے. پوری شریعت کا جس کو تکلیف کہا جاتا ہے, یعنی لاگو ہو جانا, اس کی پابندی کرنا ضروری ہو جائے, اس کی شروعات ہو جاتی ہے بلوغت کے ساتھ ہی. اچھا, اب کیا چاہیے میرے بھائیوں؟ اب ہونا یہ ہے کہ مراہقے کی عمر ہو یا بڑی عمر, جوانی کی عمر ہو, بچوں کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں, ان کا کہا مانیں, ان کی اطاعت کریں, ان کی فرما برداری کریں. بر کا سلوک ہونا چاہیے. کس کا؟ بر کا سلوک ہونا چاہیے. بڑا اونچا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے باپ کا رکھا ہے, اس سے 3 گنا اونچا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کا رکھا ہے. ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. اور دوسری بات, ابھی بات ہو رہی ہے, دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے پاس مادی وسائل ہیں, ہم اپنی دنیا میں کامیاب رہیں گے. ماں باپ کی مانے نہ مانے, سنے نہ سنے, گستاخی کریں, بدسلوکی کریں, کچھ فرق نہیں پڑے گا. ایسی بات نہیں ہے میرے بھائیوں. ان ماں باپ کی دعائیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں, ان ماں باپ کی بد دعائیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. ان کی بد دعاؤں سے زندگی برباد ہو سکتی ہے. جریج کا واقعہ معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے؟ سب جانتے ہیں جریج کا واقعہ. ایک لفظ بد دعا کا ماں کی منہ سے نکل گیا, اے اللہ جب تک یہ بدکار عورتوں کا منہ نہ دیکھے تب تک اسے نجات نہ ملے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد وہ پورا واقعہ پیش آ گیا. سمجھ رہے ہیں نا؟ پورا واقعہ رسوا کر دیا گئے, ذلیل کر دیے گئے. ساری عزت, سارا تقدس, سارا تقوی, ساری للہیت کا کیا ہو گیا میرے بھائیوں؟ پورے طور پر میرے بھائیوں جنازہ نکل گیا, بدکاری کا چرچا ہو گیا. تو بد دعائیں بہت بری چیز. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ او عَلَى وَلَدِهِ, ماں باپ کی دعا یا بد دعا ماں باپ بچوں کے حق میں یہ رد نہیں کی جاتی ہے. تو بڑا خطرناک مسئلہ ہے. اس لیے بات شروع میں عرض کرنے لگ گیا, اس لیے کہ عام طور پر جب ہم جوان ہو جاتے ہیں, بڑے ہو جاتے ہیں نا, تو اگر ہمارے پاس اچھی جاب مل گئی, ماں باپ ہی نے پڑھایا لکھایا, جاب آ گئی, کوئی کاروبار آ گیا, ماں باپ ہی کے واسطے سے یہ سب کام ہوا, تو ہم سوچتے ہیں کہ مستقل بھی ذات ہو گئے, اب ہمارا کچھ بگڑے گا نہیں. ان کی مانو نہ مانو, اپنا کام تو ہو چکا ہے. یاد رکھیں کہ بد دعائیں ان کی ہماری پوری زندگی کی کایا پلٹ کر دیں گی. یہ ساری ناز و نعمت کیا ہو جائے گی؟ سب ذلت اور پستی میں تبدیل ہو جائے گی. اس لیے بڑا خطرناک مسئلہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 1-2 حدیثیں آپ سن لیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا, رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد. یا سخط کبھی استعمال ہو سکتا ہے. کیا فرمایا؟ کیا اللہ تبارک و تعالی کی رضا والد کی رضا میں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے, والد کی ناراضگی میں. اگر غلط بھی کچھ ہو رہا ہے ان کی طرف سے, تب بھی ہمیں بد سلوکی کرنے کی پرمیشن نہیں ہے. آپ اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک نقطے پر غور کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس مسئلے کا تذکرہ فرمایا ہے. کس کا؟ اگر ماں باپ مشرک ہو, کافر ہو, اور بچہ کیا ہو؟ مومن ہو, مسلمان ہو. اب ظاہر سی بات ہے کہ پر دین ہی الگ ہے, عقیدہ ہی الگ ہے, لیکن اس کے باوجود مقام کتنا اونچا ہے. ماں باپ کا مقام ہے عقیدہ کفر کا, شرک کا, لیکن ماں باپ کا مقام, اس کا ادب احترام کتنا ضروری. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ. کیا فرمایا؟ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي, اگر یہ ماں باپ تم پر دباؤ ڈالیں کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ,
جس کے شریک کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے، تب کیا کرو گے بھائی؟ وہ مشرک ماں باپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کیا کریں، ہمارے ساتھ، اللہ کے ساتھ شرک کریں، تو بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا ہے کہ ان کو ڈانٹ کے باہر نکال دو، ان کو بھگا دو، ہے نا، ان کو مارو پیٹو، ان کو گھسیٹ کر کے باہر نکال دو، نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لفظ استعمال فرمایا وہ کیا فرمایا؟ فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ایسی صورت میں تم ان کا کہا مت مانو۔ کہہ رہے ہیں نا شرک کرنے کا، مت مانو، لیکن کچھ آپ کی طرف سے ایکشن آپ نہیں کر سکتے۔ یہ نہیں فرمایا فَعُقَّهُمَا، تو ان کے ساتھ ان کی نافرمانی کرو، بد سلوکی کرو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں فرمایا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فَلَا تُطِعْهُمَا، تو اب آپ اس کی اطاعت نہ کریں۔ امی سب ٹھیک ہے، لیکن یہ شرک والا کام میں نہیں کر پاؤں گا، چادر نہیں چڑھا پاؤں گا، مزاروں پر جا کر کے سجدے نہیں کر پاؤں گا، آپ کو نہیں لے کے جا پاؤں گا میں، آپ بیمار ہیں علاج کرا دوں گا، کھانا چاہیے میں دوں گا، کپڑے میں آپ کو دوں گا، آپ کو سب کچھ میں کروں گا، لیکن یہ والی چیز میں آپ کی نہیں مان پاؤں گا، لیکن جھڑکنا نہیں ہے، ڈانٹنا نہیں ہے۔ کتنی خطرناک بات ہے، سوچی کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ نے مشرک ماں باپ کے بارے میں فرمایا کہ آپ کو ان کی نافرمانی کرنے کی پرمیشن نہیں، صرف آپ کو ان کی وہ بات کو ماننا نہیں ہے، بس ان کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے بھائیو، اس روایت کو ہم سب جانتے ہیں، آدمی نے آ کر کے صحابی رسول نے کہا مَا نَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، میری اچھے سلوک، میری طرف سے اچھا معاملہ ہے نا، اچھا رہن سہن، اچھا ساتھ نبھانے کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا امکا، تمہاری ماں۔ پھر وہی سوال، کون؟ پھر کون؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ تیسری بار پوچھا پھر کون؟ کہا تمہاری ماں۔ سب سے زیادہ مقام کس کا اونچا ہے؟ اس کی دیکھ ریکھ کرنا، اچھا سلوک کرنا، اس کی خدمت کرنا، شفقت سے بات کرنا، اور ان کی ساری ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرنا، جب تک کہ وہ منکر نہ ہو۔ منکر بھی ہو تو بدسلوکی نہیں کرنا ہے، بس وہ ماننا نہیں ہے۔ 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہاری ماں، چوتھی مرتبہ کیا فرمایا؟ پھر کون؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ابو، تمہارے باپ۔ تو ماں باپ کا مقام بڑا اونچا ہے، بڑا اونچا مقام ہے، یاد رکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے وہ پیاری روایت، جس میں آج کل جو ماحول بنا ہوا ہے میرے بھائیوں، اس پر بہت اچھی مطلب کہہ لیجئے کہ بہت اچھا تذکرہ ہے یا بہت اچھی چوٹ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لعن اللہ من لعن والدیہ، نہیں اس سے پہلے لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، لعن اللہ من لعن والدیہ، لعن اللہ من آوى محدثا، لعن اللہ من غیر منار الارض۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا 4 قسم کے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے، اللہ کے علاوہ کے لیے ذبح کرے، من ذبح لغیر اللہ، غیر اللہ کے نام پر، یہ بزرگ، یہ بابا، یہ استان، یہ استھان، یہ آستانہ، یہ دربار، فلاں کے نام پر، فلاں بزرگ، اس کے نام پر ذبح کرنا، یا اس کے نام سے ذبح کرنا، یا اللہ کا نام لینا، اس کے در پہ جا کر کے ذبح کرنا، اس کو راضی کرنے کے لیے ذبح کرنا، زندہ یا مردہ، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کا سب شرک ہے۔ اللہ کی لعنت ہو جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرے۔ نمبر 2، اللہ کی لعنت ہو اس پر جو اپنے والدین پر لعنت کرے۔ آج کتنے ایسے نااہل ہیں جو آج اپنے ماں باپ پر بھی لعنت کرتے ہیں، ماں باپ کو گالیاں دینے والے لوگ موجود ہیں، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس پر لعنت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو اپنے والدین پر لعنت کرے، لعن تان کرے، انہیں برا بھلا بولے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پر لعنت۔ اور اس پر بھی لعنت ہے جو کسی بدعتی کو پناہ دے، کسی فسادی کو، کسی مجرم کو، کسی دنگائی کو پناہ دے۔ اور اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے جو زمین کے نشانات کو بدل دے، ناحق زمین کو ہڑپ کرنے کے لیے ادھر کا نشان اٹھا کر کے ادھر لگا دے، ادھر کا نکال کر کے 10 فٹ ادھر لگا دے۔ ایسا کرنے والوں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اور بھی معنی، بہرحال بتانے کا مقصد کیا ہے میرے بھائیوں کہ یہ ذمہ داریاں دونوں طرف سے ہیں۔ ماں باپ کی ذمہ داری اپنی اولاد کے تئیں، اور اولاد کی ذمہ داری اپنے ماں باپ کے تئیں۔ آج ایک شکوہ ہے ماں باپ کو، بچے نہیں سنتے،
بات نہیں مانتے، چھوٹے بھی نہیں مانتے، چھوٹے چھوٹے نافرمان مطلب نہ سمجھ ہے، لیکن میرے بھائیوں وہ جو سمجھدار ہو چکے ہیں، جو بلوغت کی دہلیز پر ہیں، جو جوان ہو گئے، بلکہ یہاں تک کہ جو بال بچوں والے ہو چکے ہیں، وہ بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکیاں کرتے، نہیں سنتے، ان کے ساتھ غلط رویہ اختیار کرتے ہیں۔ یاد رکھیں دونوں کی ذمہ داریاں ہیں، دونوں کی ذمہ داریاں ہیں۔ آپ آیتوں کو، حدیثوں کو، اور ہم نے بہت اختصار کے ساتھ چند باتوں کا ذکر کیا ہے، ورنہ بہت ساری باتیں۔ ایک آخری بات کہہ کر کے اپنی بات میں ختم کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ جانتے ہوں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو کیا حکم دیا؟ اللہ نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہیے رب ارحمہما، میرے پروردگار تو ان ماں باپ پر میرے رحم فرما، ان دونوں پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جیسے ان دونوں نے بچپن میں میری تربیت کی تھی۔ بچپن میں جیسے ان لوگوں نے میری تربیت کی ہے، مجھے پال پوس کر کے یہاں تک پہنچایا ہے، مجھے تعلیم سے، تربیت سے، اور دنیاوی اسباب سے اور اخروی اسباب سے ہمیں آراستہ کیا ہے۔ اے اللہ ایسے ہی تجھ سے دعا ہے کہ تو میرے ماں باپ پر اپنی رحمت نازل فرما۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام دعا کرنے کا حکم دیا، وَقُلْ رَبِّ، آپ کہیے، اور ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی کو جو حکم ہے وہ پوری امت کو حکم، پوری امت ہمارے لیے بھی ہے، اور یہ بڑی پیاری دعا ہے، ہمیں کرنا چاہیے، ہمیں کرنا چاہیے۔ اور وہ دعا جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کیا کرتے تھے، رب اغفر لی ولی والدی ولمن دخل، اللہ اکبر، کتنی پیاری دعا ہے، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ حضرت نوح علیہ السلام والی دعا کے اندر یہ بھی آیا ہوا ہے کہ نہیں؟ میرے بھائیوں کیا کہا؟ بات جو کہنی ہے وہ یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے گھر سے باہر نکلتے تھے نا، دروازے پر جب آتے تھے تو ان کے ماں باپ، ان کے والدین بھی دروازے تک آتے تھے، ان کو رخصت کرتے تھے، بچہ کہیں جا رہا ہے، کاروبار کے لیے، علم کے لیے، یا اور کسی مقصد کے لیے جا رہا ہے، تو باہر جب دروازے سے باہر رہتے نکلتے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کے لیے دعا کرتے، کہتے اے اللہ میری اس والدہ پر رحم فرمانا، جیسے اس ماں نے مجھے بچپن میں پال پوس کر کے اس لائق بنا دیا ہے۔ یہ دعا کر کے تب باہر نکلتے، اور جیسے وہ دعا کرتے ان کی ماں پھر دعا کرتی اس کے جواب میں، اور کہتے اللہ میرے اس بچے پر اپنی رحم فرمانا، اپنی رحمت نازل فرمانا، جیسے یہ میری اولاد، یہ میرا بچہ مجھ پر رحمت کی دعائیں کر رہا ہے، ایسے تو بھی اس پر اپنی رحمت کی برکھا برسانا۔ اتنا زیادہ تال میل ماں باپ کا اور بال بچوں کا ہوا کرتا تھا، یعنی گویا کہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے نا رحمتوں میں رہنے کے لیے وہ اس کے لیے دعا کرے، وہ اس کے لیے دعا کرے، ہے نا، ایک دم بالکل معاملہ جڑا، روحانی ربط ضبط، خونی ربط ضبط ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ روحانی ربط ضبط بھی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خونی رشتے کو سب سے مضبوط رشتہ رکھا ہوا ہے۔ میرے بھائیو بہرحال تو یہ چند باتیں تھیں، بالکل اختصار کے ساتھ، بالکل شارٹ میں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماں باپ اپنی ذمہ داریاں ادا کریں، کوتاہی نہ کریں، کلکم راعٍ کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے، کیونکہ کل قیامت کی دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کرے گا۔ تمہارے بال بچے تھے، تم نے اپنی ذمہ داری ادا کی یا نہیں کی؟ تمہارے ماں باپ تھے، تم نے اپنی ذمہ داری ادا کی یا نہیں کی؟ تمہاری بیوی تھی، تم نے ذمہ داری ادا کی کہ نہیں کی؟ تمہاری بیوی سے کہا جائے گا تمہارا شوہر تھا، تم نے اس کی ذمہ داری ادا کی کہ نہیں؟ اس کا مال تھا، تم نے اس کی حفاظت کی کہ نہیں کی؟ اس کی اولاد تھی، تم نے اس کی اولاد کو جو تعلیم تربیت ہونی چاہیے تھی اس میں اپنی ذمہ داری ادا کی یا نہیں کی؟ اور ماں کا مقام تو بہت اونچا ہے اور ذمہ داری بہت بڑی ہے۔ الام مدرسۃ اذا اعددتها اعددت شعبا طیب الاعراق، کسی عربی شاعر نے کہا ہے ماں جو ہے نا، ماں وہ ایک مت دیکھو اسے کہ وہ ایک جان ہے، ایک عورت ہے، ایک خاتون ہے، نہیں، الام مدرسہ، ماں تو ایک مدرسہ ہے، ایک تربیت گاہ ہے، درس گاہ ہے۔ اذا اعددتها، اگر تم اسے تیار کرو تو، اگر تم اس کو تیار کرو گے تو کیا تیار ہوگا؟ اعددت شعبا طیب الاعراق، تو ایک پوری آبادی، بڑی پاکیزہ آبادی، بڑی نیک آبادی تیار کر دو گے۔ تو ماں کی گودوں میں آج پوری دنیا میں میرے بھائیوں کسی بھی تہذیب اور کلچر اور دھرم کے لوگ ہوں وہ بھی، اور ہم اپنی تاریخ کی بات کرتے ہیں، اسلامی تاریخ میں، انسانی تاریخ میں جتنے بڑے بڑے کارنامے
نیک لوگوں کے، بزرگوں کے، اولیاء کے، صالحین کے، انبیاء کے جو واقعات اور تاریخ کے صفحات پر دکھائی دیتے ہیں وہ کہاں سے آ گئے؟ اتنا نیک تھے فلاں، اتنا بزرگ تھے، اتنا اللہ والے، اتنا تقوی، اتنے بڑے مجاہد، اتنا تعلیم، اتنا دین، اتنی دعوت، یہ سارے کارنامے جو سنتے ہیں، کارنامے کہاں سے ان لوگوں نے انجام دے دیے؟ ان کو بنانے سنوارنے والے کون تھے ان کے پیچھے؟ ان کے ماں باپ تھے جنہوں نے ویسا آئیڈیل پیش کیا تھا اور اپنی ذمہ داری ادا کر کے انہیں اس مقام تک پہنچایا تھا۔ تو بس دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ۔ جس آدمی کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے کوئی ذمہ داری دے دی ہے، جس آدمی کو، جس بندے کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے کوئی ذمہ داری دے دی، جس کے سر پر کوئی ذمہ داری ڈال دی ہے، اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے معاملے میں وہ خیانت سے کام لیتا ہے، امانت داری نہیں کرتا، پوری ذمہ داری ادا نہیں کرتا، اور اسی حالت میں وہ مر جاتا ہے، تو جب مر جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دے گا۔ اتنی خطرناک۔ خیر، یہ اصل جو مسئلہ ہے یہ تو بڑی ذمہ داری سے متعلق ہیں، جو مسلمانوں کے امام ہوں، مسلمانوں کے حاکم ہوں، مسلمانوں کے بادشاہ ہوں، خلیفہ ہوں، ہے نا، اصل تو ان کے لیے ہے، لیکن یہ ذمہ داری اس سے چھوٹی، اس سے چھوٹی، اس سے چھوٹی، اس سے چھوٹی، ساری ذمہ داریوں کو بالترتیب کیا ہے؟ شامل ہے۔ سب کی ذمہ داریاں میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے طے کی ہیں، اور سبوں کو اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔